السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے پاک 301 کا لیکچر نمبر 2۔ جیسے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ فیل کر چکے تھے یہ بات کہ ان کا فیوچر انڈیا میں سیف نہیں ہے، انہیں ایک نیو کنٹری چاہیے تھا، ایک الگ سیپریٹ کنٹری چاہیے تھا جہاں وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ کام کر سکیں، اپنے مذہب کے اکارڈنگ جو ہے عبادات کر سکیں اور فریلی رہ سکیں، اور انہیں فریڈم چاہیے تھا۔ اچھا، تو اس لیکچر میں جو ہے ہم بات کریں گے لیڈرشپ کے بارے میں۔ یہ سب چیزیں تو مسلمانوں کو احساس ہو گئی تھیں، اور اسلام مین جو تھا وہ کاز تھا جس کی وجہ سے انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں ایک سیپریٹ کنٹری چاہیے۔ لیکن اتنی بڑی چینجنگ کے لیے انسان کو کسی نہ کسی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ایک بگننگ دے سکے۔ تو یہاں پر ہم لیڈرشپ کی بات کریں گے۔ جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ مسلم جو ہے وہ بہت ہی لکی رہے ہیں کہ انہیں بہت ہی کمپیٹنٹ لیڈرز ملے ہیں، بہت ہی قابل تعریف لیڈرز ملے ہیں۔ اچھا، لیڈرشپ سے کیا فائدہ ہوا کہ لیڈرشپ نے ایک تو مسلمانوں کو گائیڈ کیا، انہیں اویئرنیس دی، انہیں شعور دیا، انہیں ڈائریکشن دی، انہیں سینس دیا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں سامنے والے کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، جناح جو ہے میں ایک شارٹ سا دوں گی آپ کو۔ جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا پولیٹیکل کلچر جو ہے کریئر جو ہے 1906 میں، کہ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تھی 1906 میں۔ اچھا، وہ الیکٹڈ ہوئے تھے لیجسلیٹو کونسل میں 1909 میں، انہوں نے جوائن کی تھی 1906 میں، اور جو الیکٹڈ ہوئے تھے وہ 1909 میں ہوئے تھے۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھیے گا۔ اچھا، انہوں نے کانگریس تو جوائن کی تھی لیکن 1913 میں 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بھی جوائن کر دی تھی۔ تو اس طرح وہ دونوں پولیٹیکل پارٹی کے ممبر رہے ہیں ایک ہی ٹائم پہ۔ اچھا، ان کا گاندھی سے جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تھا، یعنی کہ سوراج رول اس کو کہتے ہیں، کہ گاندھی نے ایک اس طرح سے رول بنایا تھا جس میں یہ تھا کہ وہ کسی بھی انسان کو، یعنی کہ خیر سے نشانہ تو مسلمز ہی رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں سزا دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے انہیں جو ہے ان کو پنشمنٹ، مطلب اس طرح سے وہ اپنا حکم چلا سکتے ہیں اس پہ، جس پہ قائد اعظم کو ایشو رہا تھا۔ تو قائد اعظم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح کے ایشوز میں قائد اعظم نے 1920 یعنی کہ 1920 میں کانگریس سے ریزائن کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد قائد اعظم جو ہے انہوں نے ایک لکھنؤ پیکٹ 1916 میں سائن کیا تھا۔ لکھنؤ پیکٹ میں کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے مسلمانوں کو، یعنی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے تو اسے سیپریٹ کر دیا جائے، وہ مسلمانوں کا ایریا کر دیا جائے، اور 1/3 سیٹ ان سینٹرل لیجسلیچر، یعنی کہ جہاں پر جیسے ساری سیٹس ہندوؤں کو دی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ 3 میں سے 1 حصہ مسلمانوں کے لیے مختص کر دیا جائے، انہیں بھی سیٹس دی جائیں، ایکویلٹی دی جائے۔ اچھا، مسلمانوں کی تعداد ظاہر سی باتیں کم تھی تو وہ کہہ رہے تھے مائنورٹی کو پروٹیکشن دے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی نہری رپورٹ میں جو تھا کہ مسلمانوں لکھنؤ پیکٹ میں یہ بات ہندوؤں نے ایکسیپٹ کر لی تھی یہ ڈیمانڈس، لیکن جب نہرو رپورٹ آئی تھی تو اس میں جو ہے ہندوؤں نے یہ چیز ماننے سے انکار کر دی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جب ان کی اگنورنس کے بعد قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس 1929 میں دیے تھے۔ اچھا، 1936 میں بامبے میں مارچ میں قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے صرف ایک ہی چیز میں سیٹلمنٹ پائیں گے، اوور 2 نیشن، یعنی کہ انہیں 2 قومیں چاہیے۔ 1937 میں قائد اعظم نے یہ کہا کہ انڈیا میں صرف 2 پارٹی نہیں ہے، انڈیا میں ایک تیسری پارٹی ہے جو ہے مسلمس، یعنی کہ ایک برٹش ہو گئے، ایک انڈینز ہو گئے، اور ایک انہوں نے کہا ایک مسلمس بھی ہے، اور وہ ایک سیپریٹ قوم ہے، وہ کوئی کمیونٹی نہیں ہے۔ 1939 میں قائد اعظم نے یہ بات ایکسپلین کی مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے وہی چیز کہی جو آپ کو بہت بار ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہمارا کلچر سیم نہیں ہے، ہماری سویلائزیشن سیم نہیں ہے، ہمارے نام سیم نہیں ہے، ہمارے مذہب کے ماننے والے، ہمارے لاز سیم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اور لاز پہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا ٹریڈیشن، جس طرح سے ہم چیزیں کرتے ہیں، ہماری ہسٹری، مطلب ہمارا کچھ بھی سیم نہیں ہے قائد اعظم کے مطابق، اس لیے وہ 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ امپورٹنٹ چیزیں کور کریں گے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کو دیکھیں گے۔ علامہ اقبال جو ہے ان جیسی شخصیت صدیوں میں ایک پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال جو ہے انہوں نے اپنی پہلی اپیرنس، یعنی کہ پہلی بار 1899 میں انہوں نے اپیرنس دی، اینول سیشن تھا انجم الحمایت اسلام لاہور میں، تو انہوں نے وہاں پر اپنی ایک پویم جو ہے پریزنٹ کی تھی، نالہ یتیم۔ تو جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے ظاہر سی بات ہے باہر سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، تو انہیں سارے ویک پوائنٹس پتہ تھے کہ ویسٹرن کلچرز میں کیا ہوتا ہے، اور وہ ایجوکیٹڈ بھی تھے، تو اس طرح سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے اور مینٹیلٹی کیا ہے۔ علامہ اقبال جو ہے انہوں نے اپنی پوئٹری سے مسلمانوں کو بہت بہت شعور دیا، انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے یہ چیز بھی کہی تھی کہ اسلام جو ہے وہ کافی ہے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، اسلام مسلمانوں کو جو ہے ساری پریشانیوں کا حل بھی دے سکتی ہے، تو اسلام کے مطابق وہ اپنے لاز بنا سکتے ہیں اور وہ رہ سکتے ہیں۔
علامہ اقبال نے سب سے پہلے الہ آباد دسمبر 1930 کے اپنے ایک سیشن میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں پنجاب NFWP، جسے سرحد پہلے کہتے تھے اور اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں پنجاب NFWP سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ ایک مل کر ایک نیا اسٹیٹ بنا رہے ہیں، ایک جو ہے ایک الگ سے نئی گورنمنٹ بنا رہے ہیں، یا تو برٹش امپائر کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہی فائنل ڈیسٹینی ہے مسلمس کے لیے۔ تو سب سے پہلے پاکستان بننے کا خواب اس طرح سے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جسے قائد اعظم نے پورا کیا تھا۔